بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو سورۃ الاعراف کی ایک آیت کا وظیفہ بتاؤں گا ذاتی گھر حاصل کرنے کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، مال میں برکت کے لیے، گھر میں خیر و برکت کے لیے۔ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد آپ کو اپنا ذاتی گھر بھی مل جائے گا، آپ کے رزق میں فراخی بھی آئے گی، برکت بھی آئے گا، اور اس کے ساتھ آپ کے مال میں بھی برکت آئے گا، یعنی آپ کا جیب کبھی بھی پیسوں سے خالی نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے کہ ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے کہ 2 دن وظیفہ پڑھ لیا اور پھر چھوڑ دیا، یعنی نا امید ہو گیا کہ مجھے نہ تو گھر ملا، نہ میرے رزق میں برکت آئی اور نہ میرے مال میں۔ ایسا نہیں کریں گے بلکہ اس وظیفے کو جاری رکھیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تک آپ کے گھر میں خیر و برکت نہیں تھی، یعنی بے برکتی تھی، آپ کے دکان میں بے برکتی تھی، آپ کے مال میں بے برکتی تھی، تو سب سے پہلے یہ بے برکتی ختم ہوگی۔ اس کے ختم ہونے کے بعد آپ کے رزق میں، آپ کے مال میں برکت آئے گی۔ تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے، اور آپ کو سالوں نہیں کرنا بلکہ کچھ دنوں تک اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ اور پھر مجھے بتا دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے ذاتی گھر کا مالک بنایا یا نہیں بنایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے رزق میں برکت دی یا نہیں دی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے کاروبار میں برکت دی یا نہیں دی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے مال میں برکت دی یا نہیں دی؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا نہ کر دے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ اگر خدا نخواستہ ایسا ہو کہ ہم وظائف پڑھتے تک جائیں لیکن ہمیں وہ نتائج نہ ملے جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور ہوگی۔ تو سب سے پہلے میں ہر ویڈیو میں یہ بتاتا ہوں کہ نماز پابندی کے ساتھ پڑھا کریں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک سائڈ پہ آپ نے آگ سلگائی ہوئی ہے اور دوسری طرف ہاتھ میں پانی لے کر اس پر چھڑک رہے ہو، تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ آگ سلگ جائے گی؟ کبھی نہیں سلگے گی بلکہ بجھ جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ سلگا تو رہے ہو لیکن اس کے ساتھ اس کے اوپر پانی بھی چھڑک رہے ہو۔ تو پانی چھڑکتے ہوئے آپ کبھی بھی آگ نہیں سلگا سکتے۔ یہی کچھ ہمارے وظائف کا بھی ہے۔ ایک طرف ہم وظائف پڑھتے تو ہیں لیکن دوسری طرف ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم قرآن کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے، سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل نہیں کرتے، اسی طرح لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، پڑوسیوں کو، اپنوں کو، پرایوں کو۔ تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ نماز نہ پڑھو، آپ قرآن مجید کی تلاوت نہ کرو، آپ پیغمبر کی سنت پر عمل نہ کرو، اور آپ لوگوں کو تکلیف بھی دیتے رہو اور وظائف پڑھ کے نتائج بھی لیتے رہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو پابندی کے ساتھ نماز پڑھا کریں، پھر اس کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ تعالی ذاتی گھر بھی مل جائے گا، کاروبار بھی مل جائے گا، گھر میں خیر و برکت بھی ہوگی، مال اور رزق میں بھی برکت ہوگی۔ آیت ہے سورۃ الاعراف کا آیت نمبر 10۔ سورۃ الاعراف کا آیت نمبر 10 آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّا لَكُمْ فِيهَا وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اس آیت کریمہ کو آپ روزانہ 11 مرتبہ پہلے اور 11 مرتبہ بعد میں درود شریف پڑھ لیجئے، 11 مرتبہ، اور
151 مرتبہ یعنی 151 مرتبہ اس آیت کریمہ کو پڑھ لیجئے، روزانہ اس عمل کو جاری رکھیں، انشاءاللہ تعالی ذاتی گھر بھی مل جائے گا، رزق میں بھی برکت ہوگی اور اسی طرح مال میں بھی برکت آ جائے گی۔